ایک بار پھر کراچی۔ اس زمانے میں کراچی اتنا اچھا شہر تھا کہ جو بھی چند سال وہاں گزار لیتا اس کا پاکستان کے کسی اور شہر میں جینا لگتا۔ میں نے بھی بیوی بچوں سمیت ایک بار پھر کراچی کا رخ کیا۔ ڈیفنس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی ایک سابقہ منسٹر زاہدہ خلیق الزماں کے بنگلے کے اوپر انیکسی میں عارضی رہائش اختیار کر لی۔ زاہدہ بہت ہی موٹی خاتون تھی، اتنی موٹی کہ ایک سیڑھی بھی اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ مزید موٹاپا روکنے کے لیے اسے ڈاکٹر نے صرف ابلا ہوا چکن کھانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ایک بڑے سارے برتن میں بہت سا پانی، نمک اور چکن کی بوٹیاں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا جاتا۔ وہ پک پک کر جب ملیدے کی صورت اختیار کر لیتا تو اس پر کالی مرچ چھڑک کر چمچے کے ساتھ وہ کھا لیتی تھی۔ میرا سالہ مسعود تقریباً روزانہ ہی ہمارے پاس چکر لگا لیا کرتا تھا۔ عادتاً وہ کافی شرارتی تھا۔ زاہدہ اس سے بہت خار کھاتی تھی، اکثر اسے گالیوں سے نوازتی رہتی۔ ایک دن زاہدہ کچن میں چکن چولہے پر چڑھا کر خود ایک آرام کرسی میں دھنس کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسعود نے جب دیکھا کہ مرغی گل چکی ہوگی تو اسے چڑھانے کے لیے اندر سے ایک ٹانگ نکال کر کھانے لگا۔ وہ گالیاں دیتے دیتے بمشکل تمام کرسی میں سے نکلی اور پکانے والا بڑا چمچ اٹھا کر اس کی طرف بڑھی تو یہ اوپر جانے والی 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے چڑھا چڑھا کر ٹانگ کھاتا رہا۔ وہ گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ایک بار میرے ہاتھ آ جا، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ اور یہ بھی اسے کہہ رہا تھا، موٹی آنٹی تو سیڑھیاں چڑھے گی تو مجھے پکڑے گی، ایک سیڑھی تو چڑھ نہیں سکتی۔ میں فیصل کالونی میں کرایہ کا مکان تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ ایک فوٹوگرافر کی دکان نظر آئی۔ اختر فوٹوگرافر، شکل سے ہی کافی بھلا آدمی لگا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور مدعا بیان کیا تو اس نے دکان کو اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کیا اور میرے ساتھ ایک مکان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ یہ 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ تھا۔ نیچے مالک مکان رہتا تھا لیکن فلیٹ میں جانے کا راستہ ہی الگ تھا۔ کرایہ بھی مناسب تھا، اس لیے جیب سے فوراً 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس نکال کر مالک مکان کو دے دیا۔ اختر ایک مثالی دوست ثابت ہوا۔ اس شخص نے ہر دکھ سکھ میں بھائیوں کی طرح میرا ساتھ دیا ہے۔ اس سے نہ صرف دوستی بلکہ گھریلو روابط اب تک برقرار ہیں۔ ہمارے فلیٹ کا مالک حسن گھروں میں دودھ دینے کا کام کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خالص دودھ 3 روپے کلو خریدتا ہے اور 3 روپے فی کلو ہی کے حساب سے گاہکوں کو بیچ دیتا ہے اور اسے روزانہ 30-40 روپے کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے 2 بڑے بڑے ٹب صحن میں رکھے ہوئے تھے۔ دودھ لا کر اس میں ڈالتا جاتا، پھر اس میں ہیرا پھیری مکس کر کے لوگوں کو سپلائی کرتا۔ میرا بیٹا علی تقریباً 2 سال کا تھا۔ اس کے صحن میں کھیل رہا تھا کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دودھ سے بھرے ٹب کے کنارے سے ٹکرا کر اندر جا گرا۔ ابھی اس نے ڈبکی ہی لگائی تھی کہ حسن نے اسے باہر نکال لیا اور میری بیگم سے کہنے لگا، لو بیٹا تم بھی کیا یاد کرو گی، تمہارے بیٹے کو میں نے دودھ میں نہلا دیا ہے، اس کا رنگ اب دودھ کی طرح چٹا سفید ہو جائے گا۔ میرا دوست ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ ڈیفنس میں اس کی پراپ ڈیل کے نام سے دکان تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی مل کر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک روز کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک پرانا دوست اور کورس میٹ میجر لال خان بھٹی پراپ ڈیل میں داخل ہوا۔ گلے ملنے اور حال احوال کے بعد پوچھا کہ پراپ ڈیل پر کیسے آنا ہوا، تو اس نے بتایا کہ اسے 4000 گز پر بنا ہوا ایک ایسا بنگلہ چاہیے جس میں سوئمنگ پول اور گھوڑوں کا استبل بھی موجود ہو۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پورے ڈیفنس میں ایسا کوئی بنگلہ موجود نہیں تھا، لیکن ہم 2000 گز پر بنا ہوا ایک ایسا بنگلہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس کے برابر والا ملے کا 2000 گز کا پلاٹ بھی برائے فروخت تھا۔ لال خان بھٹی نے دونوں کو خرید لیا اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ مہینوں میں ہی سوئمنگ پول اور استبل تیار کروا لیے۔ باتوں ہی باتوں میں لال خان بھٹی نے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی کہ وہ آرمی سے کورٹ مارشل ہو جانے کے بعد جب پائی پائی کو محتاج ہو گیا تو اس نے بیوی کا زیور بیچ کر کسی طرح سعودیہ کا ویزا لگوایا اور سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی، بس عام مزدوروں کی طرح کبھی کبھار دہاڑی لگ جاتی تھی۔ حالات یہاں تک خراب ہو گئے تھے کہ اسے بیوی کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میرے پاس سعودیہ کا لفافہ خریدنے کے لیے بھی اب پیسے نہیں بچے ہیں، اس لیے میں اگلا خط تب ہی لکھوں گی جب تم پیسے بھیجو گے۔ لال خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سعودیہ میں میرا ویزا بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں بنی مالک میں رہ رہا تھا۔
بنی مالک بغیر ویزا غیر قانونی لوگوں کی اماجگاہ کے طور پر مشہور جگہ تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرنے کے لیے جدہ کی بندرگاہ گیا ہوا تھا کہ سعودیہ کے کرتا دھرتا مولویوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بندرگاہ پر جہازوں سے کھانے پینے کی اشیاء اتارنے کے لیے غیر مسلم مزدوروں کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اس فتویٰ کے بعد بندرگاہ پر تھرتھلی مچ گئی۔ اس وقت زیادہ مزدور غیر مسلم تھے، انہیں فوراً ہٹا دیا گیا۔ بحری جہاز خالی ہونے کے انتظار میں کنارے سے لگے ہوئے تھے۔ انتظامیہ سخت پریشان تھی کہ دیر ہونے کی صورت میں لاکھوں ریال روزانہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی خدمات پیش کی کہ میں فوراً مزدوروں کا بندوبست کر سکتا ہوں اور ان سے فی مزدور اپنا معاوضہ طے کر لیا۔ میں نے فوراً ٹیکسی پکڑی، بنی مالک گیا۔ مجھے پتا تھا کہ پاکستانی غیر قانونی مزدور کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میں نے 30-35 مزدور اکٹھے کر لیے اور انہیں جیسے تیسے کر کے بندرگاہ لے آیا۔ انتظامیہ نے مجھے طے شدہ حساب سے ادائیگی کی اور مزید مزدور لانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مستقل ٹھیکہ ہی دے دیں، میں روزانہ مزدور سپلائی کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے نام ٹھیکہ نہیں دے سکتے، میرے لیے لازم ہے کہ میرا شریک کار کوئی سعودی ہو، صرف کسی سعودی کے نام پر ہی ٹھیکہ دیا جا سکتا ہے۔ بنی مالک جانے کے لیے اس نے ٹیکسی پکڑی تاکہ کسی سعودی کو لا سکے۔ ابھی اس ٹیکسی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے ٹیکسی والے سے، جو کہ ایک سعودی تھا، کہا کہ اگر بغیر کچھ کرے وہ اسے مہینے کے مہینے 1000 ریال دے تو کیا وہ اس کے ساتھ جا کر کاغذوں پر دستخط کر دے گا؟ وہ رضامند ہو گیا۔ وہیں سے اس نے ٹیکسی واپس کر لی اور اس طرح لال خان کو لیبر سپلائی کرنے کا ٹھیکہ مل گیا۔ ایک ہفتہ میں ہی اس کا کام خوب چل نکلا اور اسے اتنے پیسے مل گئے کہ اس نے ایک وین خرید لی اور پورے جدہ میں جہاں جہاں سے بھی مسلمان مزدور ملتے یہ ان کو اپنے گروہ میں شامل کرتا جاتا۔ اس کا معاہدہ صرف 2 سال کے لیے تھا۔ ان 2 سالوں کے اختتام پر ہی اس نے اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ اس نے ایک بحری جہاز کا سودا کر لیا اور واپس پاکستان آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جہاز کی کمائی میری اگلی نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھاتی رہیں گی۔ یہ وہی میجر لال خان بھٹی تھا جو پوری آرمی میں ایک اور واقعہ کی وجہ سے بھی مشہور ہو گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہو رہی تھی جس میں نہر کے اس طرف ہماری فوج تھی اور نہر کے اس پار فرضی طور پر دشمن کی فوج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ فرضی جنگ 3 دن جاری رہی۔ ایکسرسائز کی آخری رات تھی۔ اگلے دن صبح ڈی بریفنگ تھی جس میں جنرل بریگیڈیئرز وغیرہ اور دیگر تمام افسران موجود ہوتے ہیں۔ زمین پر بنے ہوئے ایک بہت بڑے ماڈل پر لمبی چھڑی کے ذریعے آبزرور ٹیم کا انچارج کوئی کرنل وغیرہ ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ پوری ایکسرسائز میں کس یونٹ نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی اور کہاں پر ان کی کارکردگی اچھی رہی۔ لال خان بھٹی نے اس آخری رات کو نہر پار کر کے دوسرے کنارے پر موجود فرضی دشمن یونٹ کے دبلے پتلے کرنل، جو کہ اصل میں بھی کرنل اور یونٹ کمانڈر تھا، کے منہ پر ٹیپ لگائی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے کندھے پر لاد کر راتوں رات نہر کراس کر کے اپنے خیمے میں لے آیا۔ اگلے روز ڈی بریفنگ کے دوران اس نے کرنل کو لا کر سب کے سامنے پیش کر دیا اور بتایا کہ کس طرح اس نے دشمن فوج کے کرنل کو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے خیمہ سے اٹھا کر جنگی قیدی بنایا ہے۔ لال خان کی شاید اسی حرکت پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا۔ میجر جلیل خان خٹک کراچی میں پروٹیکٹر آف امیگرینٹ کے عہدہ پر کام کر رہے تھے۔ ان کی فیملی کے ساتھ میرے بہت اچھے گھریلو قسم کے مراسم تھے۔ ایک بار ہم میاں بیوی ان کے گھر بیٹھے تھے کہ ان کے کسی دوست نے انہیں تحفتاً 2 آموں کی پیٹیاں بھیج دیں۔ میجر صاحب نے دونوں کریٹوں کی ایک ایک پھٹی اکھیڑ کر دیکھا تو ایک کریٹ میں چھوٹے چھوٹے بدنما سے آم تھے اور دوسرے کریٹ میں بڑے بڑے انتہائی خوبصورت آم سجے ہوئے تھے۔ میں جانے لگا تو انہوں نے چھوٹے آموں والی پیٹی مجھے دیکھ کر کہا، یار اس میں چوسنے والے آم ہیں، ہمیں تو یہ پسند نہیں، تم چاہو تو لے جاؤ۔ میں وہ چھوٹے آموں والی پیٹی لے آیا۔ گھر آ کر جب ہم نے آم کھائے تو انکشاف ہوا کہ بہترین نسل کے انور رٹھور تھے۔ ہم نے خوب مزے لے لے کر کھائے۔ ایک ہفتہ بعد جب میں دوبارہ ان کے گھر گیا تو کہنے لگے، یار آموں کے معاملے میں میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ کل آم بھیجنے والے دوست نے پوچھا کہ آپ کو انور راٹھور کیسے لگے؟ تب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم نے آم تمہیں دے دیے تھے اور کوڑا کرکٹ خود اپنے پاس رکھ لیا تھا۔
کسی نے سچ کہا ہے کہ شکل کی نسبت کرتوت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔